بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. آج باہر کافی گرمی ہے، یعنی اے سی بھی پورا کام نہیں کر رہا، لیکن یہ زندگی ہے. زندگی میں جیسے موسم بدلتے ہیں ویسے لوگ بدلتے ہیں، خیالات بدلتے ہیں، کپڑے بدلتے ہیں، اور ہم ان میں سے اپنی سہولت کے مطابق چیزیں بدلتے رہتے ہیں. چونکہ ہم کو سٹیل نہیں ہونا ہوتا، بہتر ہونا ہوتا ہے، امپروو ہونا ہوتا ہے. زندگی ایک جگہ رک جائے تو ایسے جیسے وہ پانی گندا ہو جاتا ہے، گدلا بھی ہوتا ہے، اس کے اوپر گرین کلر کی کائی جم جاتی ہے. انسانوں پہ بھی کائی جمتی ہے، خیالوں پہ بھی کائی جمتی ہے، عمل پہ بھی کائی جمتی ہے. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایک زمانے میں بہت دل سے نماز پڑھتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں اور پھر ان کے اوپر کائی جم جاتی ہے. ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جھوٹ بولنے لگتے ہیں اینڈ دھیرے دھیرے دے آر مور کمفرٹیبل، اور سب کے ساتھ جھوٹ بول کے یا فراڈ کر کے پھر ان کے دل پہ کالے رنگ کی کائی جمتی ہے اور وقت لگتا ہے. ظاہر ہے اس کو اترنے میں وقت لگتا ہے. اسی طور پہ جو اللہ کی راہ کی طرف جانا چاہے رب اس کو رستہ کھول دیتا ہے، جو نہ جانا چاہے اس کے رستے سب بند ہو جاتے ہیں. ایون وہ حرم کے پاس جا کے بھی حرم میں جانے سے محروم رہتا ہے. ایسے ایسے بدبخت ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ وہ جگہ جہاں لوگ ساری عمر کی آرزوؤں کو نچوڑ کے اور عمر بھر کی کمائیوں کو خرچ کر کے وہاں جاتے ہیں اور انہیں وہاں کچھ یاد نہیں آتا. میرے والد صاحب کہتے ہوتے تھے مجھے وہاں جا کے نہ اولاد یاد آتی ہے نہ گھر یاد آتا ہے. اچھا، ہماری والدہ کو وہاں جا کے اولاد زیادہ یاد آتی تھی، لیکن وہاں جا کے اگر کسی کو گناہ یاد آئے اور وہ گناہ کو ارینج کرے اور آپ سوچیں کہ اللہ اس کو اس کے موقع بھی وہاں دے دے، تو کیا اس کا چوائس ہے. مجھے یاد ہے بہت سال پہلے میں عمرے پہ گیا تو مدینہ منورہ جب پہنچا تو صبح صبح کا وقت تھا، سخت سردی. جس ہوٹل پہ بھی گیا تو وہاں جگہ نہیں تھی. ایک ہوٹل کے ایک ویٹر نے کہا کہ جو میرا کمرہ ہے اس میں ایک بیڈ خالی ہے تو وہ لے لو. تو کمرہ ٹھیک تھا، اس کو پیسے میں نے دیے، وہ جا کے میں نے وہاں اپنا سامان رکھا. اب فجر کا وقت ہونے والا تھا تو وہ چلا گیا. میں نے کپڑے وپڑے بدلے تو اچانک وہاں ٹیپ ریکارڈ پڑا تھا تو وہ میں نے آن کیا. اچھا، میرا خیال تھا کہ اس میں کرت ورت ہوگی. اب جب آن کیا تو اس میں جو پہلا آواز آئی وہ تھی آئی لو یو بیبی. اس زمانے میں کوئی نیا گانا تھا انڈیا کا، لیٹسٹ جو تھا، یعنی ابھی پاکستان میں پہنچا تو وہ وہاں پہنچا ہوا تھا. تو میں نے بعد میں اس سے پوچھا، اس نے کہا میں نے تو پاکستان سے منگواتا ہوں اور ادھر کیسٹ آتی ہے، ادھر مجھ تک پہنچ جاتی ہے. اور میری جو اس کتاب تھی ایک سفر اچھا لگا، میں نے اس میں وہ پوری پھر ڈسکرپشن دی. اس میں ظاہر ہے وہ تھوڑا سا میں نے سنا اور سننے کے بعد پھر آئی تھاٹ کہ نہیں یار دس از ناٹ دا پلیس، یہاں یہ نہیں سننا چاہیے. اور اس کے پاس تو یعنی مدینہ منورہ میں جانے کے بعد بھی اس کے پاس ڈھیر لگا ہوا تھا ان چیزوں کا جو اس نے منگوائیں اس کو ملی. اچھا، دوسرے وزٹ پہ میں نے اپنی والدہ اور والد کے ساتھ خوش بختی تھی تو ہم ایک جگہ کھانا کھایا تو وہاں ایک لڑکا دوسرے کو، ویٹر صاحب ملتان کے تھے، ایک دوسرے کو مندے نکال رہے. مندے کہتے ہیں گالیاں نکالنے کو. بہت برا لگا. تو ابا اماں کو باہر چھوڑ کے میں واپس ہوٹل کے مینیجر کے پاس گیا تو میں نے اسے کہا کہ سونا شور مندے کڈے نے. اس نے مجھ سے حیرت سے کہا کیں کڈے؟ تو میں نے کہا اس نے وہیں کھڑے ہو کے کہا تمہاری ماں کو تمہاری بہن کو تو مندے کڈے دے. یعنی اس نے تو اگر اس سائز کا نکالا تھا تو اس نے اس سے بڑے سائز کے منہ بھر بھر کے جیسے پنجابی اور سرائکی میں نکالتے ہیں. وہاں جہاں لوگ اپنی زبان دراز نہیں کرتے، وہاں جہاں ذرا اونچا بولیں تو گدھے کی آواز کی مشابت، وہاں جہاں اعمال ضائع ہو جاتے ہیں تو وہاں بھی اگر آپ چاہیں تو کچھ نہیں بگڑ سکتا. آپ وہاں جا کے پوری زندگی، یعنی اللہ معاف کرے، وہاں میں نے بعض پاکستانی نائیوں کو اور درزیوں کو گناہ کی باتیں کرتے دیکھا جو انہوں نے دے کمٹ دیئر. چوائس آپ کا ہے، آپ کی چوائس آپ کو فرشتہ بناتی ہے، آپ کی چوائس آپ کو انسان بناتی ہے. اے بی سی نے کہا ہے کہ سر ماشاءاللہ آپ بہت دل سے ہمیں سمجھاتے ہیں. اور رولن وسیم نے کہا کہ سر اللہ پاک آپ کو دونوں جہانوں میں بھلائیاں عطا کرے. یسرا نے کہا کہ سر ایسی خواتین ہوتی ہیں جن کو میل دیکھ کر ادائیں دکھانے کا اور مسکرانے کا لپکا اور عادت ہوتی ہے. یہ بالکل ہوتی ہے. شاید وہ تھوڑی رعایت بھی کر دیتے ہوں لیکن ان کو وہ طوائفوں سے زیادہ حیثیتیں نہیں دیتے. وہ بھی جانتے ہوتے ہیں کہ یہ جو ادا ہے اس کی کتنی قیمت ہے. اچھا، یوٹیوبر نے لکھا ہے کہ سر اس ٹائپ کی خواتین دوسری نیک اور ایمان والی خواتین کا گھر، در اور امیج تینوں تباہ کرتی ہیں. یہ ٹھیک بات ہے.
अच्छा जी, अब्बास भाई, यू आर अ ग्रेट पर्सन, आई लव यू। अल्लाह पाक आपको, आपकी फैमिली का हमेशा ख्याल रखे। हरीम ज़िंदगी ने कहा कि सर आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, और जिस पे आज हम बात करने वाले हैं वो हैं मलिका अरूज। वो कहती हैं सर मेरा नसीब अच्छा है कि मैंने अपनी शादी से ठीक 1 माह पहले आपको देखना शुरू किया। ऐसा लग रहा है मेरा सगा भाई मेरे सर पे हाथ रख के, मेरे कंधे पे हाथ रख के मुझे कह रहा है कि मेरी प्यारी बहना, ये ज़िंदगी की खुशियों भरी और खुशहाली भरी शाहराह है, ये तुम्हारे लिए है और तुमने इस पे कामयाबी से पहुंचना है। तो प्लीज़ मुझे एक बात बताइए, जितनी बातें आपने बताई हैं मैंने सब नोट कर ली हैं, कोई एक चीज़ ऐसी बताइए कि जो मैं कभी ना भूलूं। मलिका अरूज बेटा, जिन लोगों का नसीब अच्छा होता है उनका इंतखाब अच्छा होता है। मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, अब मैंने आज इस्लामाबाद जाना है, तो मेरी अहलिया ने मुझसे सदक़े के पैसे अलग लिए। वो चूँकि जुमा पढ़ने जाती है, उसने मुझसे पहले ट्राई किया कि जुमा हमारे साथ पढ़िए, तो अब वो अपनी गाड़ी पे अपने बच्चों को साथ लेके जाएगी, वहाँ जाके उसने ज़रूर सदका देना होता है। अच्छा, जब मैं सफ़र में होता हूँ तो वो पहले से दुगना तिगना सदका देती है, अपने पास से भी देगी, मुझसे लेके भी देगी। शुरू में ये बिलीव बनना मुश्किल होता है क्योंकि ख़र्चा होता है। आप जब ब्याह के वहाँ जाओगे तो जो वहाँ की मेड्स होंगी, नौकरानियाँ, तो आप अपने जो इस्लामिया मिली होंगी आप उसके 2-3 हिस्से कर लीजिए, एक हिस्सा सिर्फ आपका होगा। आने वाले दिनों में आप उसमें से जेवर बनाइएगा, कपड़े ना बनाइएगा, या कोई ऐसी टेंजिबल चीज़, फिर चाहे अम्मा के घर रखवा दीजिए, और दूसरे हिस्से में से आप अपने और अपने मियाँ के लिए, यानी बंदा कोई खाने की दावत कर लेता है, कहीं को खर्च कर लेता है। तीसरा हिस्सा हर सूरत में अल्लाह की रज़ा के लिए और खैर व बरकत के लिए आप रखिएगा, सदक़े के लिए। अच्छा, ये सदका वो शानदार चीज़ है जो ज़िंदगी भर आपके साथ रहता है, मैयत के साथ जाता है, कब्र में रोशनी करता है, जन्नत में रोशनी करता है, जन्नत में घर बनाता है, लोगों के दिलों में आपके लिए दुआओं के लिए यूँ समझे इतनी सारी आमादगी पैदा करता है, और सदका बलाओं को टालता है। जिस जगह आप जा रहे हो हम नहीं जानते वहाँ कितनी बलाएँ हैं, अल्लाह करे कोई बला भी ना हो, पर वो बलाएँ छोटी हों या बड़ी हों, उनको आप बराह रास्त पैसे नहीं दे सकते। तो उस घर की जो माइयाँ होती हैं उनको, जैसे हमने तो पुराने ज़माने में देखते थे बचपन में भी कि दूल्हे और दुल्हन पे वार के पैसे दिए जाते थे, जो घर में खाना पकारी होती थी, रोटी पकारी होती थी, नायन होती थी, या जिनको बुलाया जाता था काम करने के लिए, तो उनका वाहिद होता था कि हमें यहाँ से लागा मिलेगा, लाग कहते थे उसको। अच्छा, अब जो दुल्हन है आमतौर पे ये नहीं देती, तो यूँ समझे आपने ये नीयत करके जानी है कि मैंने उनको देने, फिर उनमें से कुछ पैसे आप अपने लाग में से, अपने सलामियों में से, तहफ़ में से वालदा को दीजिएगा, जो आपके वहाँ घर की नौकरानियाँ, चूँकि ये सदका बेटा सारी उम्र आपके लिए दुआओं का एक चश्मा खुला रहेगा। फिर हर महीने आपको आपकी मियाँ जितने पैसे दे, 1000 दे, 2000 दे, 10,000 दे, पहले दिन से तय कर लें कि मेरे पास जितनी आमदनी आएगी मैं उसमें से 5%, 10%, मैंने 5 से शुरू किया, फिर 10 पे गया, फिर 15 पे गया, तो 20 पे जाके बंदे की ऑलमोस्ट बस हो जाती है। यानी दौलत और खुशी आपकी तवक्को से ज़्यादा आती है। मैं एक ऐसे खुशबख्त आदमी से भी मिला, सियालकोट जाके, सबलाइम स्पोर्ट्स के वो मालिक थे, प्रोफेसर अमीन जावेद साहब, वो 35% देते थे। अच्छा, जब तक वो देते रहे, उनके घर में, उनकी फैक्ट्रियों में 10-10 हज़ार मज़दूर काम करता था। उनके बच्चों ने ये काम नहीं किया, उनकी फैक्ट्रियाँ यूँ बंद हुई, अदारे यूँ क्लोज़ हुए, यानी इस वक्त मेरा ख्याल उनकी वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री थी उसका नामो निशान भी नहीं है। वहीं एक और थी सियालकोट में, वो भी मैंने देखी, इतनी खूबसूरत थी, वो सूफ़ी वालों की थी, और फुटबॉल बनाते थे, दुनिया भर का ब्रांड था, सदका देते थे, लोगों को खाना खिलाते थे। फिर वो फौत हुए और उनकी बीवी ने और उनके साले ने सब कुछ बंद कर दिया, सब कुछ क्लैप्स हो गया। लाहौर में कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे सुबह दिन का आगाज़ सदक़े से किया जाता है, सदक़े के 8-8, 10-10 बकरे किए जाते हैं। अच्छा, 10 बकरे करने का मतलब है, आप फ़र्ज़ करें 1 लाख भी आपका लग गया, 2 लाख लग गया, 3 लाख लग गया, तो उसके बाद जो करोड़ों रुपया आते हैं उसका तो कोई हिसाब ही कोई नहीं होता। चूँकि सदक़े के बाद सदक़े से यूँ समझें कि मेरा रब आपके लिए रास्ते खोलता है, मुश्किलें दूर करता है, शैतान को दूर करता है, जो आपके बदख्वाह हैं उनसे आपको बचाता है।
لوگوں کی چگلیوں سے آپ کے گرد ایک حصار بن جاتا ہے، اور یہ حصار دنیا میں کسی اب واچ مین سے، کسی 2-4 بندے کھڑے کر کے ریوالور دے کے ڈنڈے دے کے بھی نہیں کر سکتے قائم۔ جو فرشتے آپ کے گرد، وہ اللہ کو بتاتے ہوں گے نا سر کتنی چھوٹی سی لڑکی، کتنی نیک روح ہے کہ ابھی سے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اور اس کی خیر و برکت کو لینے کے لیے۔ اچھا یہ بات یاد رکھیے گا، یہ صدقہ اور خیرات غیر مسلمز کے لیے بھی اتنا ہی فائدہ مند ہے۔ اللہ ان کو یہاں اس سے کہیں زیادہ دیتا ہے، 700 گنا کا تو وعدہ ہے۔ وہ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں کہ جب تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو، اس کی مثال ایسے ایک تم نے پودا بویا، اس میں سے 7 بالی نکلیں اور ہر بالی پہ 100 دانے، کتنے ہوئے؟ 700 گنا۔ تو اس کو زندگی بھر آپ اپنا رکھیے گا معمول۔ یہ صدقہ آپ اپنی وہ جو چھوٹی نندیں ہوتی ہیں ان پہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ صدقہ آپ ان کے جو عزا و قارب قریب والے ہوتے ہیں، میرا اپنا جو فائنڈنگ ہے وہ یہ کہ صدقہ کا جو پہلا مستحق ہے وہ آپ کے قریبی غریب عزا و قارب ہوتے ہیں جو سفید پوش ہوتے ہیں، جو بیچارے شادیوں پہ بھی نئے جوڑے نہیں سلوا سکتے، پر وہ منہ سے کہتے نہیں ہیں، یعنی ان کی شرم اور حیا اللہ بھی رکھتا ہے۔ تو آپ نے جتنی باتیں ہمارا جو پری میرج کونسلنگ والا کورس ہے اس میں سیکھیں، ہماری باقی ویڈیو سے سیکھیں، بسم اللہ۔ پر میں دل سے یہ چاہوں گا، اٹس اے اسپیشل گفٹ فار یو، کہ جو بیٹی نئے گھر میں جائے تو اپنی زندگی کے اس نئے سفر میں اپنے گرد جو دیواریں ہوتی ہیں حصار قائم کرے، وہ صدقے سے کرے، وہ خیرات سے کرے، اور اپنے پیسوں سے۔ کبھی کبھی تو آپ کو اپنی اماں ابا سے شروع میں لے کے بھی کرنا چاہیے، عادت اس کو بنانی چاہیے، لیکن جب اپنی جیب سے دیتے ہو، اپنے پرس سے نکال کے دیتے ہو تو اس کا مزہ، اچھا مزہ نہ آئے تو پیسے واپس۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔